مذہبی جماعتیں جو نظام مصطفیٰ کے نام سے یا سیاست میں جو مذہبی کارڈ استعمال ہوا، وہ چاہے جمعیت علماء پاکستان ہو، جماعت اسلامی، دیگر جتنی پارٹیاں ہیں، وہ آپس میں بھی ان کا قبلہ ایک نہیں، نام مذہب کا، اللہ رسول کا، مگر سیاست اور کرسی کے لیے جو لڑائی ہے تو وہ کیوں ہے؟ دراصل بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے۔ دراصل یہ جماعتیں صرف 70 میں ہمارے الیکشن سے الگ الگ نہیں ہوئی ہیں۔ مثلا جمعیت علماء اسلام KPK میں اور بلوچستان میں پہلے سے موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور مذہبی جماعت جمعیت اہل حدیث ہے۔ ہمارے پیریڈ میں بھی ان کے ایک MNA الیکٹ ہوتے تھے، معین الدین لکھوی صاحب، ایک جماعت وہ بھی موجود ہے۔ جمعیت موجود ہیں، مگر زیادہ تر ان کا عروج جو ضیاء الحق کے دور سے، جس دور سے آپ بھی آئے، سب کا عروج وہیں سے ہوتا ہے۔ ضیاء الحق صاحب خود میرے ایک اندازے کے مطابق، اور جتنے بھی ماشاء اللہ کے لوگ سربراہ آئے ہیں، ان کے مقابلے میں ان کا رجحان مذہبی جماعتوں کی طرف زیادہ تھا۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق نے مذہبی جماعتوں کو پروموٹ کیا، ان کی زیادہ تر پیداوار ہے۔ ان کی فالوئنگ مذہبی جماعتوں میں بہت زیادہ تھی، لیکن اس فالوئنگ کی وجہ سے انہوں نے چاہا کہ میں چونکہ اس سے پہلے MNA بن چکا تھا 2 مرتبہ، 75 اور 77 میں، انہوں نے چاہا کہ وہ مجھے ماشاء اللہ کے تحت وفاقی وزیر لے لیں۔ الحمدللہ میں نے منع کر دیا۔ وفاقی وزیر پہلے نے منع کیا، پھر بنے، خاص کر کے محنت اور افرادی قوت، پھر سمندر پار پاکستانی، پھر پیٹرولیم کے وزیر بنے۔ تو کیا آپ نے چینج کیا، یا مارشل لائی دور میں صرف مارشل لائی حکم مانتے رہے؟ تبدیل کیا کیا ان ڈپارٹمنٹ کے اندر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے ذریعے عوام تک بات پہنچنی چاہیے کہ ضیاء الحق نے جیسے ہی پہلا اجلاس بلایا قومی اسمبلی کا 85 کے الیکٹڈ لوگوں کو، تو وزیر اعظم کے طور پر محمد خان جنیجو تھے۔ محمد خان جنیجو نے بطور پرائم منسٹر پہلی تقریر کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں کہ مارشل لا اور سول حکومت دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتی، اور ان کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ضیاء الحق نے تمام مذہبی سیاسی جماعتوں پر، وہی حکومت تو وہی حکومت کٹ پتلی رہی۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو ضیاء الحق نے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا رکھی تھی، ان تمام سیاسی جماعتوں کو پابندی سے ہٹا سیاسی دیا۔ جماعتوں پہ پابندی، مذہبی جماعتوں پہ کوئی پابندی نہیں، یہ کون سا ڈبل معیار چل رہا تھا؟ سیاسی اور مذہبی جماعتیں دونوں چونکہ سیاست میں تھیں، مذہبی جماعتوں کو سیاست میں لایا گیا۔ مذہبی جماعتیں اس سے پہلے بھی مثال کے طور پر ایک نام ہے جمعیت علماء پاکستان، جس میں میں شامل ہوا تھا۔ مولانا عبدالحامد بدایونی جو پاکستان بنانے والوں میں شامل تھے، یہاں پیر رضا بخش کالونی میں رہتے تھے، اور قائد اعظم نے ان سے صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کا کام لینے کے لیے 3 رکنی کمیٹی صوبہ سرحد بھیجی تھی۔ اب مولانا عبدالحامد بدایونی کو قائد اعظم نے فاتح سرحد کو کامیاب کرانے والے مولانا عبدالحامد بدایونی کا انہوں نے فاتح سرحد لقب دیا۔